حقیقت کو چلاتے تھے، خانقاہ نظام کو، نظم کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے ایک مرید نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ حضرت پہلے آپ بڑا وقت دیتے تھے، اب آپ ٹائم نہیں دیتے۔ تو فرمانے لگے پہلے میرے بچے ایک دو تھے، اب درجنوں میں ہو گئے، اب وقت بٹ کے ملے گا نا۔ والد پہلے ایک پر توجہ دیتا ہے، بچے چار ہو جائیں تو ٹائم تقسیم، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وقت تقسیم ہو کے ملے گا نا جب بچے بڑھ جاتے ہیں۔ اور فرمانے لگے ابھی تو میرے سمجھ لو 10-15 بچے ہیں، تو جب پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے تو یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، پھر اس میں اور زیادہ تقسیم کار ہو جائے گی، تو پھر اس طرح کر کے ماحول میں تقسیم ہو جاتی، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے، آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا بھی ٹائم تھا حجر اسود پر کہ اس کو ہاتھ لگا کے آپ چوم لیتے تھے، اور ڈھیروں وقت صحابہ اس پر چہرے رکھ کے رویا کرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ چھڑی لگا لو بھائی، چھڑی لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ مسلمانوں دیکھو جی حجر اسود کو تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو بھائی نبی پاک نے تو فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو یہ تو تعداد کا بڑھنا، یہ تو کثرت کا ہونا، یہ تو باعث ناز اس کو سرکار نے کہا۔ اب آپ دائروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مقید ہو جائے، وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے، تو یہ تو بات درست نہیں ہے۔ تو کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں، پھر تعلق برقرار۔ اور پھر آپ پچھلی نیکیاں بھی تھوڑی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس نے بڑی نیکی کی، بڑی محبت کی، تو پچھلی نیکیاں بھی دوستوں کو یاد رکھیں۔ صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا۔ حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے، اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس کو کہا وہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے۔ ہاں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ خط تیرے پاس ہے۔ آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھولے، خط نکال دیا۔ وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں۔ وہ خط لے کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے خط کھولا، حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں، اس نے ہمارا راز فاش کیا ہے۔